اور محمد و آل محمد صلوات. حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب. سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب. زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان. شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے. سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا. دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم. سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. پر محمد و آل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشواء أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية الذي فرض الله مودته على العربية والأجمية الصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين نبي الحرمين إمام القبلتين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات حضرات گرامی قدر ماہ سفر المظفر کی آج 26 ایام گزر چکے ہیں، 27ویں کی شب ہے اور انشاءاللہ کل 28ویں کی شب ہے۔ 28 سفر المظفر وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے 2 معصوم ہستیاں دنیا سے گئی ہیں، ایک تو ہمارا اور آپ کا اور پورے عالم اسلام کا نبی جس کے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، وہ دنیا سے اس نے وصال کیا ہے، اور دوسرے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ لہذا عام طور سے آپ حضرات مجالس اعظام فضائل اہل بیت علیہ السلام کے بہانے مولائے کائنات اور پیغمبر اسلام اور امام حسن علیہ السلام کے فضائل سنتے رہتے ہیں۔ لہذا 28 سفر کی مناسبت سے میں نے یہ چاہا ہے کہ جو میں پڑھنے والا ہوں کہ پیغمبر گرامی کا مرتبہ آپ کے سامنے کچھ بیان کیا جائے۔ عزیزان محترم، آپ شاید میرے مزاج سے واقف نہ ہوں، لیکن میں اپنا مزاج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ کبھی بھی منبر سے بیٹھ کر اختلافی گفتگو نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت بھی نہ بیان کی جائے۔ حقیقت کو بیان کرنا ہمارا فرض ہے، اور حقیقت کے بیان کرنے کے لیے ہی یہ ذمہ داری ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہ آیت سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ ہے، آیت نمبر 164۔ اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم نے مخاطب کیا ہے انسانوں کو، اور انسانوں میں بھی ایک خاص انسان ہے جس کو اللہ نے معین کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بے شک اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی مومنین میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے،
وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور عقل بھی سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ یہ سب جن میں آ رہے ہیں سب کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ یعنی محترم آپ نے ترجمہ سن لیا ہے، لیکن ترجمے میں جو آپ کو بہترین نکات آپ کی سماعت نظر کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر۔ اگر آپ بیدار ہوں، آپ کی سماعتیں بیدار ہوں، دیکھیے یہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ معنی رکھتا ہے، اور قرآن کا کوئی بھی لفظ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس نے احسان کیا ہے کس پر؟ مومنین پر۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے احسان مومنوں پر کیا ہے، مسلمانوں پر نہیں کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں محترم؟ کیا اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے احسان کیا مومنین پر، یہ نہیں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مسلمین نہیں کہا ہے، بلکہ مومنین کا سوال یہ ہے یہ مومنین کون ہے؟ توجہ نہیں محترم نہیں کا سوال یہ ہے یہ مومنین کون ہے؟ قرآن مجید میں ہر جگہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید 89 آیات ہیں جن پر اللہ نے مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے مومنو، اے ایمان والو۔ پیغمبر سوال کیا گیا یا نبی خدا یہ مومنین کون ہیں جن کے لیے ارشاد ہو رہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یا ایھا جہاں جہاں قرآن پیغمبر نے یہ پیغمبر سوال کیا گیا یا نبی خدا یہ بیان فرمائیے کیا مطلب ہے جب بھی کوئی حکم آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اے ایمان والو نمازیں قائم کیجیے اور زکوٰۃ دیجیے۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں 89 مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان۔ اللہ نے ہر جگہ پر 89 مقامات پر یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے مومنو، اے مومنو۔ پیغمبر کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے یا نبی خدا یہ بیان فرما دیجئے یہ مومنین سے مراد کون ہے؟ یہ مومنین کا مراد کون ہے؟ یہ مومن کون ہے جو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے ایمان والو یہ کام کرو، اے ایمان والو یہ کام کرو، اے ایمان والو یہ کام کرو۔ کہا نادان تو نہیں جانتا ہے اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے وہاں وہاں علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں کا مراد لیا ہے۔ تو جو ہے کہ محترم یہ پروردگار عالم کا نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جہاں جہاں قرآن مجید میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، وہاں پر مراد ہیں علی والے۔ اب کیا فرمایا اللہ نے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ احسان کیا مومنوں پر، یعنی پروردگار عالم اس آیت میں بتا رہا ہے یہ جو رسول آیا ہے مومنوں کے لیے آیا ہے، سب کے لیے نہیں آیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ نے سب سے بڑا احسان یہ کیا مومنوں کے اوپر کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے احسان کیا مومنوں پر۔ احسان کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی آیت ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان کے ساتھ دیا جائے۔ رسول کس کے لیے آیا ہے؟ مومنوں کے لیے آیا ہے۔ تو لہذا جب مومنوں کے لیے آیا ہے اللہ نے احسان کیا مومنوں کے اوپر، اب ہمارا فرض ہے، مومنوں کا فرض ہے اس احسان کا بدلہ دیا جائے، ہے کہ نہیں بھائی؟ قانون فطرت یہی ہے۔ اور اللہ بھی یہ کہتا ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہے۔ اللہ نے احسان کیا ہے نبی کو دنیا میں بھیج کر، دنیا میں نہیں بھیج کر بلکہ مومنین میں رسول بھیج کر اللہ نے احسان کیا ہے۔ مومنین میں نہیں بلکہ علی والوں میں رسول بھیج کر اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو اب علی والوں کا فرض ہے نبی کی اطاعت کر کے احسان کا بدلہ چکائے۔ احسان کا بدلہ یہی ہے کہ علی والوں پر اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے نبی کو علی والوں کے درمیان بھیجا ہے۔ اب علی والوں کی ذمہ داری ہے نبی کی سنت کی اتباع کرے، تو سنت کا مطالبہ اللہ نے مسلمانوں سے نہیں کیا ہے، علی والوں سے کیا ہے۔ صلوات پڑھو محمد پر۔
یا علی اللہم حسن جزاک اللہ خدا کہ آپ کو. تو اللہ نے کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 قرآن مجید کا تیسرا سورہ. کیا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ بھیجا کیوں گیا ہے؟ اللہ نے اس آیت میں مقصد بیان فرمایا. یہ آیت جس طرح ہے اسی طرح سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے. کیا ارشاد ہوتا ہے وہاں پر کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پوری آیت ہے، صرف ایک جملے کا اضافہ ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ صلوات پر والے محمد پر. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر. اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر. کیا احسان کیا ہے؟ رسول کو بھیجا ہے مومنوں کے درمیان میں. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ عزت کی بات چاہتا ہوں. کیا اس رسول کا کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. میرا سوال ہے اس مجمع سے، یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو قرآن دے جا کر کہ یہ قرآن پڑھ پائے گا؟ کہا مولانا آپ ایسے کیسے دیں گے اسی قرآن؟ کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ جب اس نے قرآن پڑھا ہوگا تبھی آیات کی تلاوت کرے گا. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ جب اس نے قرآن پڑھا ہوگا تبھی آیات کی تلاوت کرے گا، تبھی قرآن کو پڑھے گا. میں نے کہا نہیں، بچہ ہے کم سے کم 12-14 سال عمر تو ہے. 12-14 سال کی عمر میں تو انسان اچھی اچھی کتابیں پڑھ لیتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکا. نہیں ہے مولانا آپ نہیں جانتے ہیں. کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے قرآن وہ پڑھے گا جس نے پڑھا ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ قرآن وہ پڑھے گا جس نے پڑھا ہو. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں نے عقیدہ یہ نکالا ہے نبی جب آئے تھے دنیا میں تو جاہل تھے، ہے کہ نہیں بھائی؟ نبی جب آئے تھے دنیا میں تو جاہل تھے. سورہ آل عمران کے آیت میں اللہ نے کہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول جب آیا ہے آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے. سوال کر لوں جب جاہل تھا تو آیتوں کی تلاوت کیسے کرتا تھا؟ صلوات پڑھنے والے محمد پر. بھائی جب آیا تھا جاہل تھا تو آیات کی تلاوت کیسے گئی؟ تو سورہ آل عمران کہہ رہا ہے، پھر سورہ جمعہ میں یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. دو جگہ اللہ اعلان کر رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ. پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، عقل ان کو سکھاتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے. سوال کر لوں آپ کو، پھر مثال دینا چاہتا ہوں. آپ سے ماشاءاللہ سے شہر لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں اور سب کا تعلق ایجوکیشن سے، علم سے تعلق ہے. آپ کوئی بچہ جو انٹر میں پڑھ رہا ہے اور کوئی ایسے آدمی کو اس کا استاد معین کریں جس نے صرف ہائی اسکول تک پڑھا ہو، کیا وہ اسے پڑھا پائے گا؟ بالکل نہیں. عقل کا تقاضا ہے، وہ اس کو نہیں پڑھا پائے گا. اللہ یہ کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران میں کہا آیت نمبر 164 میں، پھر وہی الفاظ سورہ جمعہ میں استعمال فرمائے. کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ آتا ہے ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت پڑھاتا ہے، کتاب پڑھاتا ہے، حکمت پڑھاتا ہے. جو جانا محترم کی نہیں بھائی، کتاب پڑھاتا ہے، حکمت پڑھاتا ہے. تو فطرت کا قانون یہی ہے، کتاب وہ پڑھائے گا جس کے پاس کتاب سے زیادہ علم ہے. نبی دنیا میں جاہل نہیں آئے ہیں، قرآن کا علم لے کر آئے ہیں، تب کتاب پڑھا رہے ہیں. صلوات پڑھنے والے محمد پر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب دیتا ہے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ الزام لگایا جاتا ہے نبی پر، جب نبی آئے تھے جاہل تھے. جب نبی آئے تھے معاذ اللہ نعوذ باللہ، یہ الزام لگایا تھا نبی کے ذہن پر. جب نبی آئے تھے تو ان کو ہذیان ہو گیا تھا. اور آخری وقت میں جو بھی واقعہ پیش آنے والا ہے، جو ابھی آج جو تاریخ ہے اس میں بہت عظیم واقعہ پیش آیا ہے، ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ جن میں آ رہا ہے وہ سب کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے. اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ آنے والا بھی جاہل ہے. بھائی یہی تو بتایا مسلمانوں نے
کہ نبی جو تھے دنیا میں جا ہی رہے تھے، اب بڑے بڑے عقیدے پیدا ہوئے عالم اسلام میں کہ کوئی کہتا ہے کہ نبی جاہل پیدا ہوئے، کسی نے آخری وقت میں 26 سفر ہے نا، 26 سفر تاریخ کی بہت عظیم تاریخ ہے، جب نبی نے آخری وقت میں کیا کاغذ و قلم مانگا تھا 26 سفر سن 11 ہجری، نبی نے فرمایا کہ میرا آخری وقت ہے، تمام اصحاب کو مخاطب فرما کر نبی نے فرمایا تھا میرا آخری وقت ہے، مجھے کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں تمہارے لیے وصیت لکھ دوں، وصیت لکھ دوں۔ عزیزان محترم، لوگوں نے نبی کو کاغذ و قلم نہیں دیا بلکہ ایک نیا الزام لگایا، ان الرجل لیہجر ما اللہ، یہ جو آدمی ہے یہ اس کو ہذیان ہو گیا ہے، بخار کا غلبہ ہے، کاغذ و قلم نہ دینا، نہ جانے کیا کیا لکھ دے۔ تو یعنی محترم یہ تھا کیا ماجرا، کیا تھا، کیوں نبی کو قلم نہیں دیا گیا ہے، کیوں نبی کو قلم نہیں دیا گیا ہے؟ اور ذرا 2 مہینے کی تاریخ دیکھ لو، 2 مہینے پہلے کی تاریخ دیکھ لو، 26 سفر سن 11 ہجری کو نبی کو قلم ایک ایک دے کے منع کر دیا گیا، انہیں قلم نہ دینا، انہیں ہذیان ہو گیا ہے۔ ذرا 2 مہینے پہلے کی تاریخ دیکھ لو، انہیں معلوم تھا، یہ سوچ سمجھ کر ہوا تھا نبی کو قلم نہ دینا، اگر قلم دے دیا کہیں ایسا نہ ہو جائے ابھی علی کو 18 غدیر میں صرف اٹھایا ہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے علی کے نام کی وصیت ہو جائے، لہذا نہ قلم دو نہ وصیت ہوگی۔ صرف آپ والے محمد پر یہ سب سوچ سمجھ کے ہوا تھا، ایسے نہیں کوئی مطلب کسی نے کہہ دیا ہو، یہ سب سوچ سمجھ کے پوری پلاننگ تھی۔ ابھی تو علی کو صرف دکھایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے علی کے نام کی وصیت تحریر ہو جائے، اور بڑے بڑے عقیدے آئے عالم اسلام میں۔ اور کیا کہا گیا، نبی جو آئے تھے دنیا میں خاکی تھے، خاکی تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ ہم تو کہتے ہیں نبی نوری تھے، دلیل کیا ہے بھائی؟ دیکھیے ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی بھائی ہیں، آپ بھی بھائی ہیں، تو عقل مندوں کا تقاضا، 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک یہ کہے نبی نوری ہے، دوسرے کہے نبی خاکی ہے۔ اب عقل مندوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ 2 بھائی اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو گھر کی باتیں گھر میں ہی سلجھا لیا کرتے ہیں، محلوں میں نہیں جایا کرتے ہیں، گلیوں میں نہیں جایا کرتے۔ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ عقل مندی ہوشیاری کا تقاضا ہی ہے، اگر 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ حل کیا جائے، ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں اسے مان لیا جائے۔ تو فطرت کا تقاضا یہی ہے، اگر 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں بھائی گھر میں آ کر اپنے مسائل کو رکھیں، ماں باپ جو فیصلہ کر دیں اسی کو مان لیا جائے۔ اب 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، شیعہ بھائی بھی لڑ رہے ہیں، سنی بھائی بھی لڑ رہے ہیں، اور دونوں مسلمان بھائی لڑ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا نبی نوری ہے، کوئی کہہ رہا نبی خاکی ہے۔ میں ان سے ایک مرتبہ اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں، عقل مندی کا تقاضا ہی ہے، ارے آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ بھائی بھائی ہو، چلو مسئلہ لے کر ماں کے پاس آتے ہیں، ماں سے پوچھ لیتے ہیں بتائیے نبی نوری تھے یا خاکی تھے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ماں سے پوچھتے ہیں، ماں ذرا یہ بتائیے کہ نبی نوری تھے یا خاکی تھے؟ اب مسلمانوں کی ام المومنین حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا فرماتی ہے؟ کہا وہ فرماتی ہیں جب نبی کبھی جنگ پر جایا کرتے تھے، سفر پر جایا کرتے تھے، اور میں انتظار کیا کرتی تھی تاکہ محمد واپس آ جائے، محمد واپس آ جائیں، کیوں؟ تاکہ وہ میری سوئی جو دن میں گر گئی ہے رات کی تاریکی میں نبی کے نور، چہرے کے نور کی وجہ سے اٹھا لیں۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ ام المومنین کہہ رہی ہے، پورے عالم اسلام نے متفق ہو رہی ہے، حدیث لکھی ہے، ام المومنین فرماتی ہے میں انتظار کرتی تھی تاکہ نبی سفر سے واپس آ جائیں، محمد سفر سے واپس آ جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ سب امام کے چاہنے والے بیٹھے ہیں اور آپ کا عقیدہ یہ ہے ہمارے پاس 12 امام ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہے میں محمد کا انتظار کرتی تھی، میں محمد کا انتظار کرتی تھی۔ کیوں انتظار کرتی تھی؟ تاکہ تاریکی سے روشنی میں آ جائے۔ تو ام المومنین نے بتایا ہے محمد کا انتظار بدعت نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اللہ
उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं जब नबी आ जाते थे घर में तो ये कहती हैं कि जब मैं नबी के पेशानी के नूर की वजह से वो सुई जो दिन के उजाले में गिर जाती थी, मैं रात की तारीकी में नबी के चेहरे के नूर की वजह से उसे उठा लिया करती थी। यानी उम्मुल मोमिनीन ने एक बात का फैसला तो कर दिया है, हमारा और आपके दरमियान में अगर यहाँ पर कोई चीज़ गिर जाए तो अभी तो आप रोशनी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अगर कई चीज़ या अगर यहाँ लाइट चली जाए तो आप क्या तरीका तय करें? दिन में ढूंढे क्या कर ताकि सूरज निकल आए, सूरज की धूप की रोशनी की वजह से यहाँ उजाला हो जाएगा, यहाँ उजाला हो जाएगा तो उजाले में हमें चीज़ नजर आ जाएगी। उम्मुल मोमिनीन कह रही है वो सुई जो दिन में गुम होती थी, मैं रात का इंतजार करती थी ताकि रात में मोहम्मद के चेहरे के नूर की वजह से उस सुई को ढूंढ लूं। यानी उम्मुल मोमिनीन ने एक चीज का फैसला कर दिया है, मोहम्मद का नूर और है, सूरज का नूर और है। मोहम्मद का नूर और है, सूरज का नूर और है। मोहम्मद का नूर और है, सूरज का नूर और है। पता कैसे चले दोनों में कौन अफजल है? सूरज का नूर अफजल है या मोहम्मद का नूर अफजल है? का नादान तू नहीं जानता है, ओहद की जंग में आ जा, जो है कि नहीं भाई, ओहद की जंग में आ जा। सारे मुसलमान छोड़कर चले गए हैं, नबी एक मरतबा अकेले हैं, अली आए हैं, अली जंग करते जाते हैं। एक मरतबा वो वक्त भी आता है कि नबी अली के जानू पर सर रख के सो जाते हैं। अब रिवायत जो आप लोग सुनते रहते हैं, एक वक्त वो आया जब नबी बेदार हुए, एक मरतबा सवाल किया, अय अली, अभी तक मैं आपके जानू पर सो रहा था कि आपने नमाज नहीं पढ़ी। आप थोड़ा वाक़या सुनते रहते हैं। एक मरतबा नबी ने इशारा किया, जो सूरज डूबने लगा था एक मरतबा वापस आने लगा। वापस किस लिए? ताकि सूरज वापस आए और अली नमाज पढ़ ले। भाई यही तो बता रहे थे, मेरा आपके सामने सवाल यही था, पता कैसे चले दोनों में अफजल कौन है? सूरज का नूर अफजल है या मोहम्मद का नूर अफजल है? अगर मोहम्मद सूरज के कहने पर चले तो सूरज अफजल, सूरज मोहम्मद के कहने चले तो मोहम्मद का नूर अफजल। सूरज अगर मोहम्मद के कहने पर चले तो मोहम्मद का नूर अफजल है। अब जरा अगर जंग ओहद में आ गए थे तो एक वाक़या और आपको सुना देता हूँ। ओहद का मैदान वो है जब इसमें एक मरतबा शैतानी आवाज़ गूंजी कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं। जैसे ही आवाज़ गूंजी तमाम मुसलमान जो जंग के मैदान में थे सब छोड़कर चले गए। अब अली जो आए हैं, एक मरतबा जंग करते जाते हैं, नबी की हिफाजत फरमाई और एक मरतबा वो सो गए। जैसे ही अली सोकर उठे, एक मरतबा नबी ने फिर सवाल किया। जैसे ही नबी बेदार हुए, एक मरतबा नबी ने फिर सवाल किया, ऐ अली, जब सब चले गए थे तो आप क्यों नहीं गए? सवाल ये क्या ना, अब जो रिवायत का जुमला है तमाम तारीखों में लिखा हुआ है। नबी एक मरतबा बेदार हुए, नबी ने एक मरतबा अली से पूछा, सवाल कौन कर रहा है? भाई नबी सवाल कर रहे हैं, ऐ अली, जब सब चले गए थे, सब का मतलब सब, कोई बचा नहीं है, कोई बचा नहीं है। नबी सवाल करे, ऐ अली बताइए, जब सब चले गए थे तो आप क्यों नहीं गए? जब सब चले गए थे तो आप क्यों नहीं गए? एक मरतबा मेरा मौला अली नबी से मुखातब हुआ। मुखातब होने के बाद कहता है, ऐ रसूल अल्लाह, आ कफर तो बादल ईमान, क्या ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता? भाई तवज्जो है कि नहीं? यानी अली ये बता रहे हैं, देखो जो ईमान ले आए, मैदान लेने के बाद अगर मैदान से चला जाए, सिर्फ मैदान से नहीं भाग रहा है, इस्लाम से भाग रहा है। चलो आप वाले मोहम्मद पर सिर्फ मैदान से नहीं भाग रहा है बल्कि वो इस्लाम से। नबी ने अली ने फरमाया है, आ कफर तो बादल ईमान, ऐ रसूल खुदा, क्या मैं ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता है? अब देखिए, अगर मिसाल के तौर पर हम और आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और आप लोगों का किसी बात पर, कोई मसले पर झगड़ा हो रहा है, कि एक साहब उठे कहने लगे, मौलाना ज़रा ये फरमाइए, उससे सवाल किया गया, मौलाना ज़रा ये फरमाइए आपकी निगाह में इसका क्या मतलब है? अब अगर हम उसके जवाब में कह दें कि ये सही है या नहीं सही है, अगर हम उसका जब रिप्लाई कर दें, जवाब दे दें कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो
آپ میری بات مان لیں گے. لیکن اگر اتفاق سے آپ ایک ہی آدمی گفتگو کر رہا ہے، گفتگو کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مسئلہ ایسا ہے، اگر میں اس کا جواب میں اگر ہاں یا نہیں کہہ دیں تو اس کا مطلب مسئلہ ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ میں خاموش رہا. آپ نے سوال کچھ کسی اور انداز سے کیا، میں ایک مرتبہ خاموش رہا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے، لہذا میں اس سے ایگری کرتا ہوں. اگر میری نگاہ میں بات صحیح نہیں ہوتی تو میں اس کا فوراً انکار کر دیتا ہے. نبی اور علی کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، نبی اور علی کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. نبی نے پوچھا اے علی سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو علی نے فرمایا اے نبی خدا، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ تو نبی نے تمام تاریخوں نے لکھا، نبی نے جواب میں کچھ نہیں کہا، نہ ہاں کہا نہ کہا. توجہ کہ نہیں؟ نہ نبی نے ہاں کہا نہ کہا. اس کا مطلب یہ ہے نبی بھی مان رہے ہیں جو میدان سے بھاگ جائے وہ کافر ہے. صلوات محمد والے محمد پر. اس کا مطلب یہ بھی نبی بھی بتا رہے ہیں جو میدان سے بھاگ جائے وہ اب لوگ بڑے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں صحابہ کو کہ صحابہ نبی کے چاہنے والے ہیں. صحابہ کیا ہے؟ آسمان کے ستارے ہیں. بھائی یہ لقب دیتے ہیں کیا؟ صحابہ نبی کے پروانے ہیں. کیا ہے؟ پروانہ جانتے ہیں آپ؟ نہیں. کہ پروانہ وہ ہوتا ہے، آج کل بارش کا موسم چل رہا ہے، گاؤں وغیرہ میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. کا پروانہ وہ ہوتا ہے جیسے ہی بارش ہوتی ہے، مطلب رات کی تاریکی میں جب شمع روشن ہوتی ہے، چراغ روشن ہوتا ہے، آج کی تاریخ میں بلب روشن ہوتا ہے، یہ پروانہ رات کی تاریکی میں آتا ہے. آنے کے بعد اس روشنی کے چکر لگانے لگتا ہے. ایک وقت وہ آتا ہے پروانہ، یہ پروانہ اسے کہتے ہیں نا، ایک وقت وہ آتا ہے یہ پروانہ اپنے آپ کو اس کی روشنی میں قربان کر دیتا ہے. ایک وقت وہ آتا ہے پروانہ چکر لگاتے لگاتے اس روشنی پر اتنا محو ہو جاتا ہے، اسے اتنی روشنی پسند آتی ہے، اپنے آپ اپنی جان اس روشنی پر قربان کر دیتا ہے. وہ خود چراغ کی لو میں چلا جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا ہے پروانہ وہ ہے جو روشنی کو دیکھنے کے بعد اپنے محبوب پہ جان قربان کر دے. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ پروانہ وہ ہے جو روشنی دیکھنے کے بعد اپنے محبوب پہ جان قربان کر دے. ہم بھی تو یہی بتا چاہتے ہیں پروانے کے سرٹیفکیٹ دو، لیکن پروانہ وہ ہوگا جو نبی کے ارد گرد اپنی جان قربان کرے، نہ کہ نبی کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگے. صلوات محمد والے محمد. پروانہ حقیقی پروانہ وہی ہے جو پروانہ نبی پر جان قربان کرے. پوری تمام تاریخوں نے لکھا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی مرحلہ آیا ہے نبی کو میدان میں چھوڑ کر سب بھاگے ہیں. اگر کسی نے ساتھ دیا ہے وہ صرف اور صرف علی ہے، اس کے علاوہ کسی نے ساتھ نہیں دیا ہے. اور علی اور نبی کا ایسا رشتہ ہے اس رشتے سے قریب شاید اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں. میں نے ایسے نہیں کہا ہے، آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں. جب نبی معراج پر گئے، اللہ نے نبی کو معراج پر بلایا، نبی پہنچے معراج پر. اب لوگوں نے سوال کیا، جب واپس آئے لوگوں نے سوال کیا اے نبی خدا بتائیے آپ وہاں گئے تھے معراج پر کیا ہوا؟ اللہ نے آپ سے بات بھی کی ہے. یہ مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں نبی خدا بتائیے اللہ نے کس طرح باتیں کی ہیں؟ کہ یہی سوال تو میں نے اللہ سے معراج پر کیا تھا. یہی سوال تو اللہ سے میں نے معراج پر کیا سوال کیا تھا؟ کہ جب میں معراج کی بلندیوں پر گیا، ایک مرتبہ ساتوں آسمان کو پار کرتا ہوا جب سدرۃ المنتہا کی منزل میں پہنچا، جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک ہاتھ آیا، وہ بھی دیکھا ہوا تھا. اللہ نے مجھ سے بات کی. جب بات کی ہے تو لہجہ بڑا مانوس سا تھا، لہجہ بڑا میرے قریب تھا. کہ لہجہ کون سا تھا؟ کہ اللہ نے علی کے لہجے میں مجھ سے بات کی.
بھائی اللہ نے نبی کے لہجے مجھ سے بات کی ہے. ایک مرتبہ نبی پوچھتے ہیں اے اللہ یہ بتا دیجئے، اے اللہ یہ بتا دے تو نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کیوں کی ہے؟ یہ تمام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. نبی نے سوال کیا یا پروردگارہ یہ بتا دیجئے تو نے یہ بتا دے تو نے مجھ سے علی کے لہجے میں کیوں بات کی ہے؟ ایک مرتبہ پروردگار عالم نبی سے مخاطب ہوا. نبی سے مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے یا نبی خدا میں نے پہلے آپ کے دل کو دیکھا، پھر علی کے دل کو دیکھا اور اپنے دل کو دیکھا. میں نے پہلے یہ چاہا تھا کہ میں آپ سے گفتگو کروں، میں تجھ سے گفتگو کروں، لیکن مجھے پتا چلا اے نبی خدا مجھے یہ اندازہ ہوا مجھ سے قریب تیرے نزدیک علی ہے، لہذا میں نے یہ چاہا علی کے لہجے میں گفتگو کی جائے تاکہ تجھے اپنائیت کا احساس ہو. صلوات علی محمد. اللہم صلی. اللہ یہ فرمایا ہے، اللہ نے کہا اے نبی خدا میں نے دیکھا، میں تیرے دل کے قریب گیا، مجھے احساس ہوا اگر تیرے نزدیک کوئی تیرے دل سے سب سے زیادہ قریب ہے تو وہ علی ہے. علی کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ علی وہ ہے. اب میں دیکھیے 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. میدان محشر ہوگا، ہر نبی اپنی امت کو لے کر آئے گا. قرآن میں یہ شاید ہوتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. میدان محشر ہوگا جس میں ہر نبی اپنی امت لے کر آئے گا. آدم اپنی امت لے کر آئیں گے، نوح اپنی امت لے کر آئیں گے، ابراہیم اپنی امت لے کر آئیں گے، موسیٰ اپنی امت لے کر آئیں گے. کیا ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. میدان محشر وہ ہوگا جس میں ہر نبی کو ہم اس کی امت پر گواہ بلا کر بلائیں گے، گواہ بلا کر بلائیں گے. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ میدان محشر میں ہر نبی اپنی امت کی گواہ دے گا. بھائی گواہ کیا ہوتا ہے؟ کہا 2 لوگ آپس میں جھگڑا ہوا، معاملہ گیا کورٹ میں، کورٹ نے کہا گواہ لے کر آؤ. جس کے پاس میں گواہی مل گئی کہا اسے بری کر دیا گیا، اسے سزا مل گئی ہے. اب محشر کا میدان ہوگا، میدان محشر میں ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا. اگر نبی نے امت کی گواہی دے دی تو امت نجات پا گئی. توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی گواہی کا قانون یہی ہے، اگر گواہ نے گواہی حق میں دے دی تو گواہ کو نجات مل جائے گی، جو مقابلے میں ہوگا اسے سزا ملے گی. قرآن مجید کہہ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہ میدان محشر وہ ہوگا جس میں ہر نبی کو اس کی امت کے ساتھ گواہ بلایا جائے گا، امت کے ساتھ گواہ بلائے گا. ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا. اگر نبی نے امت کی گواہی دے دی تو امت نجات پا جائے گا، امت نجات پا جائے گی. لیکن یہ میرے نبی کا مقام ہے، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، لیکن میرا نبی وہ ہے جو تمام نبیوں کی امتوں کی گواہی اکیلے دے گا. میرا نبی وہ کہتا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. میں آپ کو امتنام انبیاء کی امتوں پر گواہ بلاؤں گا. اب جملہ آپ کی سماعت نظر کر رہا ہوں، یہاں تک آپ نے سن لیا ہے. ایک آیت اور پڑھتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الذین کفروا لست مرسلا. یہ کافر یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. تو ان سے کہہ دو ہم تمہارے سامنے کا حجتی نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے. کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے صرف اللہ کافی. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. کہ یہ کافر کہتے ہیں اب اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو ان سے کہہ دیے میری گواہی کے لیے صرف و صرف اللہ کافی ہے. صرف اللہ کافی نہیں ہے، بمن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بھائی پتہ کیسے چلے کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ کہ نادان تو نہیں جانتا ہے، 13 رجب کے دن خانہ کعبہ کے پاس آ جا، علی دوش رسول پر ہے. ایک مرتبہ نبی سوال کرتے ہیں اے علی کو سنائیے، تو علی ایک مرتبہ سناتے ہیں. علی نے توریت کو سنایا، زبور کو سنایا، انجیل کو سنایا، قرآن کو سنایا. یعنی علی نے ایک بات کا پتہ دے دیا ہے کتاب کا علم علی کے پاس ہے، نبی کی گواہی کے لیے صرف علی کافی ہے. آپ رحمت والے محمد پر. تو یہ میرے نہیں اللہم صلی. قرآن مجید نے کہا ہر میدان محشر میں ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، لیکن میرا نبی وہ ہوگا
جو تمام امتوں کی گواہی دے گا۔ بھائی یہی تو بتانا چاہتے ہیں، پہچانو ذرا علی کون ہے جو تمام امتوں کی گواہی دے، اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد کی نبوت کی جو گواہی دے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پر دنیا والوں نے نبی کو کہاں پہچانا ہے، نبی کی سیرت کہاں بتائی ہے؟ ہمارے پاس ہم بتائیں گے نبی کو پہچانو، ہم بتائیں گے قرآن نے نبی کو کیسا بتایا ہے، قرآن نے نبی کو دنیا والوں نبی کو نہیں پہچانا تھا، اور نہیں پہچاننے کا نتیجہ ہی یہ ہوا ہے کہ نبی کی 28 رجب کو وفات، 28 صفر کو وفات ہوئی ہے، اس کے 75 دن بعد یا 95 دن کے بعد زمانہ اتنا تبدیل ہوا کہ نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ نبی وہ آیا ہے دنیا کو انسانیت سکھا رہا تھا۔ وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے صحابی ہیں، لیکن کیسی صحابیت کا اجر دیا ہے کہ اسی نبی کی اکلوتی بیٹی زہرا کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر آئے۔ عزادارو، آپ نے آگ و لکڑیاں کا نام سنا ہے، آپ سننے کے بعد بے چین ہو گئے ہیں۔ 28 رجب شہادت کی تاریخ ہے امام حسن کی اور پیغمبر اسلام کی۔ آپ جانتے ہیں یہ نبی کون سا نبی ہے؟ اس نبی کی عظمت کا احساس دلاؤں آپ کو۔ کہا یہ آپ سنتے رہتے ہیں، 3 دن ایک مرتبہ 3 دن تک لگاتار ایک شخص آتا ہے دروازے پر، آنے کے بعد سوال کرتا، اجازت مانگتا ہے کہ گھر کے اندر داخل ہو جائے، گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ سیدہ دروازے پر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں، آنے کے بعد پوچھتی ہیں تو کون ہے؟ کہا میں ہوں، میں نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب سیدہ اجازت نہیں دیتی ہے، تیسرے دن ایک دن نبی نے پوچھا ہے، اے بیٹی سیدہ یہ بتاؤ کون ہے؟ یہ روز آنے کے بعد اجازت لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ کہتی بازار پتہ نہیں کون ہے، آنے کے بعد اجازت تو مانگتا ہے لیکن مجھے کبھی اپنا پتہ نہیں بتاتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی خدا کہتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ اسے اجازت دے دو، ارے یہ وہ ہے جس کو کہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لو عزادارو، ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں، اے فاطمہ یہ ملک الموت ہے، یہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ لو عزادارو، سیدہ نے اجازت دی ہے اور ملک الموت آیا، سیدہ کی روح نے ملک الموت آیا ہے، نبی کی روح قبض کر کے لے گیا ہے۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نبی کے اوپر کیسی مصیبت آئی ہے۔ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ اگر اس بڑے شہر میں لکھنؤ میں کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد 3 دن تک اس کا جنازہ نہ اٹھایا جائے، لیکن ہائے میرے نبی کی مظلومیت، ارے 3 دن تک جنازہ ایسے ہی پڑا رہا، کوئی غسل و کفن نہ دینے والا۔ علی آئے ہیں، ارے چند مخصوص صحابی ہیں جو نبی کو غسل و کفن دے رہے ہیں۔ عزادارو، آپ نے نبی کی مظلومیت کا جنازہ، نبی کی مظلومیت سن لی ہے، ذرا آئیے حسن کی مظلومیت سن لیں۔ حسن کی مظلومیت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں امام حسن کو سب سے زیادہ کس غم میں رلایا ہے؟ کون سا غم ہے؟ کہا جب کسی مصائب، ایک عراق کے بڑے عالم تھے جو ہمیشہ مصائب پڑھتے تھے، مصائب مجلس میں زیادہ مصائب پڑھتے تھے۔ ایک مطلب جب مصائب پڑھتے جاتے تھے، شہادت امام حسن علیہ السلام کی مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے گئے، جب گئے خواب میں دیکھا کہ امام آئے ہیں، بہت بار معرفت عالم تھے، آئے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، اے میرے ذاکر تو مصائب تو پڑھتا ہے اہل بیت کے، سب کی مصیبتیں بیان کرتا ہے، میری مصیبت کو نہیں پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ ذاکر کہتا ہے، اے امام وقت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے میں تو روز آپ کے میں آپ کی تمام مصیبتیں پڑھ کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں، اے ذاکر تو نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی ہے۔ کہا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہو ذاکر، ارے میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، ارے میرا گھر تھا، میری ماں سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، میں کنارے کھڑے دیکھ رہا تھا، کچھ ظالم آئے ہیں، میرے دروازے پہ آگ لگائے، ایک مرتبہ دروازے کو دھکا دیا، میری ماں سیدہ دروازے کے نیچے آ گئی ہے، ارے دروازے کے گرنے کی وجہ سے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ عزادارو، آپ نے مصیبت سنی ہے، مصیبت سننے کے بعد آپ
بے چین ہو گئے ہیں۔ ذرا امام کے دل سے پوچھئے کس طرح یہ غم برداشت کیا ہوگا، ایک ماں کو اس کے سامنے دروازے کے سامنے دبایا جائے۔ دارم آپ آئے ہیں، میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ آئی ہیں لیکن آپ نے کبھی اپنے بھائیوں کا جنازہ ایسا نہ دیکھا ہو جیسا زینب نے جنازہ دیکھا ہو۔ ارے زینب کے 2 بھائی ہیں، ایک بھائی حسن ہے، دوسرا بھائی حسین ہے۔ ارے 50 ہجری میں حسن کا جنازہ دیکھا ہے، اور آپ نے کبھی تاریخ میں ایسا نہ دیکھا ہوگا کوئی جنازہ گیا ہو، جانے کے بعد دوبارہ گھر میں واپس آیا۔ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے حسن مصطفیٰ کا جنازہ۔ ارے گھر سے نکلا ہے، دوبارہ گھر میں واپس آیا ہے۔ ارے جب گھر سے گیا تھا تو کفن سفید تھا، ارے جب گھر میں واپس آیا ہے تو کفن خون رنگین ہے، جنازے پہ تیر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ زینب کا مقدر۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھائی کے بدن سے تیروں کو نکالا۔ میں کہوں گا اے اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو منظر زینب نے دیکھا ہے۔ ارے چھوٹے بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکالا، ارے حسین کا لاشا تیروں پہ معلق دیکھا۔ اللہ نے زینب نہ جانے کس طرح صبر کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔